بسم اللہ الرحمن الرحیم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ اور پھر وہ اصحاب اعراف انہی سے کہیں گے، آیت نمبر 49 ہے، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ رحم نہیں کرے گا، ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی؟ یہ کون ہے؟ یہ قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ انبیاء پر جب غریب مسکین طبقہ پہلے ایمان لاتا تھا تو مالدار یہ تانا دیتے تھے کہ ان کی حالت دیکھ لو، ان پہ اللہ کی رحمت ہے یا ہم پر ہے؟ ہمارے باغات دیکھو، ہمارے پروٹوکول دیکھو، ہماری شان و شوکت دیکھو، ہمارے لباس دیکھو، کس پر اللہ کی رحمت ہے؟ یا ان گھٹیا لوگوں پر؟ ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ ان کو کچھ دے، یعنی اپنی ظاہری دنیا کے مال کو اور دنیا کی دولت کو سمجھتے تھے اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے ان کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان پر یہ رحمت کی جائے۔ اب یہ جملہ جو دنیا میں بولا کرتے تھے، دیکھیں گے کہ وہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جنت میں کھڑے ہیں، تو اصحاب اعراف اب ان جنمیوں سے کہیں گے، ان کی طرف اشارہ کر کے، جنتیوں کی طرف جو دنیا میں مثلا غریب تھے، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہونی۔ ایک تو یہ توجہ کیجئے، ایک تو ہے کہ مالدار جو غریبوں کے ساتھ کرتے تھے، اور ایک وہ ہے کہ جو حق کی طرف بلا رہے ہوں ان کے مقابلے میں جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ کہتے ہوں کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو نہیں سکتی، یعنی جو خود گمراہ ہے وہ حق والے کو گمراہ کہہ رہا ہو۔ جس طرح بنو امیہ نے مثال کے طور پر علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کروائے، علی اور اولاد علی کے خلاف جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، جبکہ علی کی فضیلت کس سے ڈھکی چکی تھی؟ علی کی اسلام کے لیے خدمات، علی کی شجاعت، علی کی تلوار کس سے ڈھکی چھپی تھی؟ علی کے لیے رسول اللہ کے اعلان کہ علی اپنی تمام جنگوں میں برحق ہوگا، اس سب کے بعد تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ سب پی گئے بنو امیہ، ڈکار لے گئے، اور کوئی کسر نہ چھوڑی علی اور اولاد علی کے خلاف پروپیگنڈا کرانے میں۔ اور کیا الفاظ نہیں بولے جا سکتے جو یہ بولتے تھے۔ کبھی کہتے تھے، کسی نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کہا کہ یہ علی کون تھا، تو دوسرے نے کہا یہ مدینے کے چوروں میں سے ایک چور تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی جسارتیں یہ علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کرتے تھے، ایسے زبان درازیاں کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حق پر ہے باطل والا اسے کہہ رہا ہو تو گمراہ ہے، تو نے جہنم میں جانا ہے، تجھ پہ اللہ کی رحمت نہیں ہونی، ایسا بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ذرا زیادہ اپنے ساتھ بندے اس نے جمع کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے حق پہ نہ ہو، ممکن نہ ہو، ممکن ہے ایسا ہونا، ممکن ہے، اور وہ کہ جو حق کی طرف بلا رہا ہے وہ اس کے پاس اتنے بندے نہ، اس کی جماعت نہ ہو، تو یہ اس سے کہیں کہ ہم تمہیں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم پہ اللہ نے رحم نہیں کرنا، تم لوگ گمراہ ہو۔ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، یاد رکھیے، یہ ہر طاقت دوسری کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، تو کیسے بچنا؟ کون بچتا ہے؟ جس کو یہ جو صلاحیت ہے باتوں کو پرکھنے کی وہ موجود ہو۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا، اے رسول فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جو بہترین بات ہوتی ہے اسے فالو کرتے ہیں۔ یہ خود بتا رہے کہ ان کے اندر یہ چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جیسے ایک اچھا کاروباری، اسے پتہ ہوتا ہے جس چیز کا وہ کاروبار کرتا ہے، 1 نمبر مال، 2 نمبر مال، 3 نمبر مال، اسے پہچان ہو جاتی ہے، تبھی تو وہ صحیح کاروبار کر سکتا ہے۔ جس کاروباری کو پہچان ہی نہ ہو 1 نمبر 2 نمبر کی، وہ تو ہر جگہ فراڈ لگوا کے آ جائے گا۔ دین بھی یوں ہی ہے، لہذا اللہ نے فرمایا
اور اصول کافی میں روایت ہے، امام نے فرمایا اپنے صحابی کو کہ اے فلان دیکھ، اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے جو عقل استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کو خوشخبری نہیں دی اللہ نے قرآن میں۔ اہل بیت کے ساتھ کیا پرابلم تھا؟ لوگ پروپیگنڈوں کی زد میں آئے ہوئے، اہل بیت سے زیادہ کون جن کا مقام رسول اللہ نے بیان کیا ہو، واضح بیان کیا ہو۔ اتنی جب عوام غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو پھر ان جیسی ہستیوں کو بھی معاشرے میں بدنام کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہے، دین کے ساتھ جو خرابی انہوں نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی، یوں بدنام کرتے تھے۔ علی اور اولاد علی یہ اسلام کے دشمن ہے سب سے بڑے، یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے بنو امیہ کی مشینری نے اور اس کے بعد بنو عباس کی مشینری نے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ جیسے آج کل ایک مسلک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے قسم ہے تم تو جنت میں، یہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جواب میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تم سے بڑی قسم کھا کہتے ہیں تم کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے پیچھے ایک آیت کے ذیل میں اسی تفسیر کوثر میں فرمایا کہ اس آیت کی جو مراد ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ دو مختلف مسلک کے لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں جمع کر دے، کہ جو سمجھتے تھے کہ یہ تو جا ہی نہیں سکتا، وہ یہ جا ہی نہیں سکتا، دو مختلف نظریات کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جمع کر دے اور وہاں پہ ان کی نفرت دور کر دے، وہ ایک ہی مسلک سے تعلق نہ رکھتے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ آج اب ان سے کہا جا رہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ یہ دیکھو ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تم دنیا میں ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے ان کو اللہ نے نہیں چھوڑنا، ان پر اللہ نے رحمت نہیں کرنی۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ جو صرف جملے بولے جاتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ حقیقت بھی رکھتے ہوں۔ انسان میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ جملے کو بیک سے چیک کرے یہ بولنے والا کہاں سے بول رہا ہے، اور خداوند عالم پھر بصیرت عطا کرتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کو جو جس چیز نے سب سے زیادہ تکلیفوں میں مبتلا کیا وہ عوام کی بے بصیرتی تھی، جو زیادہ شور مچا رہا اس کے پیچھے چل پڑتے تھے، تو تنہا کر دیا گیا اہل بیت کو، حالانکہ علامت حق وہی تھا۔ رسول اللہ کے بعد آپ رسول اللہ کے خاندان کی پوری ہسٹری دیکھیں، یہ وہ خاندان ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا اہل سنت اس طرح نہیں مانتے جس طرح مثلا ہم مکتب اہل بیت والے مانتے ہیں، لیکن یہ ادھر بھی مسلم ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ ضرور رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، 3 دفعہ ریپیٹ کیا، اور یہ بھی فرمایا ان کی محبت ایمان ہے۔ ان کے ساتھ یہ کر دیا کہ انسانیت کانپ جاتی ہے، ایسے مظالم ڈھائے گئے ان ہستیوں پر۔ اللہ العلی العظیم۔